قربانی نہ کرنے پر سخت وعید۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت، اسلام کا شعار اور اہم عبادت ہے۔ اربوں خربوں درود و سلام خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر اللہ تعالی مغفرت فرمائے، میری، آپ کی، ہمارے والدین اور تمام امت کے مسلمانوں کی، آمین۔ اپنے آج کے ٹاپک پر بات کرنے سے پہلے ہم اپنے ناظرین سے گزارش کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دنیا کے تمام انسانوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اس کو لائک کریں، کمنٹ میں اپنے خیالات کا اظہار کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ قربانی ہر صاحب نصاب مسلمان پر واجب اور ضروری ہے، لیکن اس اہم عبادت کے بہت سے مسائل اور احکام ہیں۔ اس مضمون میں فقہ کی مختلف کتب سے اہم اور ضروری مسائل کو جمع کر دیا گیا ہے تاکہ ان کی رعایت رکھی جائے اور تمام مسلمانوں کی قربانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول بن جائے۔ قربانی کے فضائل۔ قربانی کا ثواب بہت بڑا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ کوئی چیز اللہ کو پسند نہیں۔ ان دنوں میں یہ نیک کام سب نیکیوں سے بڑھ کر ہے، اور قربانی کرتے وقت خون کا جو قطرہ زمین پر گرتا ہے تو زمین تک پہنچنے سے پہلے ہی اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے۔ مشکات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قربانی کے جانور کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں، ہر بال کے بدلے ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربانی تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ صحابی نے پوچھا، ہمارے لیے اس میں کیا ثواب ہے؟ آپ نے فرمایا، ایک بال کے عوض ایک نیکی۔ اونٹ کے متعلق فرمایا، اس کے ایک بال کے عوض بھی ایک نیکی ہے۔ علاوہ ازیں یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد قربانی کرنے پر ہمیشگی اختیار فرمائی اور نہ کرنے پر سخت وعید اور تنکیر بیان فرمائی۔ چنانچہ آپ کا ارشاد ہے، جو شخص قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ میں بھی نہ آئے۔ قربانی کی شرائط اور ارکان۔ قربانی کے واجب ہونے کی 3 شرائط ہیں: مسلمان ہونا، مقیم ہونا اور اتنا نصاب کا مالک ہونا جس کی وجہ سے قربانی کا وجوب لازم ہو جاتا ہے، یعنی اس کے پاس رہائشی مکان، کھانے پینے کا سامان، استعمال کے کپڑوں اور روزمرہ استعمال کی دوسری چیزوں کے علاوہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کا نقد روپیہ، مال تجارت یا دیگر سامان ہو تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اس پر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے، اور قربانی کا رکن اس جانور کا ذبح کرنا جس کا جواز شریعت سے ثابت ہو۔ وہ عورت کے جس کے پاس 1-2 تولہ سونا اور چاندی یا نقد روپیہ ہو تو اس پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ اس بارے میں مفتی حضرات کی طرف ضرور رجوع کیا جائے۔ قربانی کا وقت۔ قربانی کی عبادت صرف 3 دن یعنی ذوالحجہ کی 10ویں، 11ویں اور 12ویں تاریخ کے ساتھ مخصوص ہے، البتہ پہلے دن کو کرنا افضل ہے۔ قربانی کی نیت اور دعا۔ قربانی کرتے وقت زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں، صرف دل سے ہی قربانی کی نیت کر لینا کافی ہے، البتہ زبان سے کہہ لینا بہتر ہے، اور جانور کو قبلہ رخ لٹانے کے بعد ذبح کرنے سے پہلے مسنون دعا پڑھیں۔ ذبح کا مسنون طریقہ۔ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کا مقصد خاص اللہ تعالیٰ کی رضا اور تعظیم ہو اور عبادت کے خیال سے ذبح کرے۔ گوشت کھانے کا مقصد یا لوگوں کو دکھانے کی غرض سے نہ کرے۔ اپنی قربانی کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا بہتر ہے۔ اگر خود ذبح کرنا نہ چاہتا ہو تو کسی اور سے ذبح کرا لے، لیکن ذبح کے وقت جانور کے سامنے کھڑا رہے اور بسم اللہ، اللہ اکبر کی تلقین کرتا رہے تاکہ ذبح کرنے والا غلطی نہ کرے۔ جانور کو قبلہ رخ لٹا کر ذبح کرنے والا خود بھی قبلے کی طرف منہ کر کے مسنون دعا پڑھ لے، پھر اللہ کا نام لیتے ہوئے شرعی طریقے کے مطابق حلقوم، سانس کی نالی اور خون کی رگیں کاٹ دے، لیکن اس کا خیال رکھے کہ گردن کا پورا کاٹ کر الگ نہ کیا جائے اور نہ ہی خرام مغز تک کاٹا جائے، بلکہ حلقوم، سانس کی نالی اور اس کے اطراف کی خون کی 2 رگیں کاٹ دے۔ ذبح کرتے وقت اس بات کا پورا اہتمام کیا جائے کہ جانور کو تکلیف کم سے کم ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ذبح کرنے سے پہلے چھری تیز کی جائے، ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کیا جائے اور حلقوم وغیرہ پورا کاٹا جائے تاکہ روح نکلنے میں سہولت اور آسانی ہو، اور جانور کے سامنے چھری بھی تیز نہ کرے۔ مسلم۔ قربانی کن جانوروں کی جائز ہے؟ بکری، بکرا، مینڈھا، بھیڑ، دمبا، گائے، بھینس، بھینسا، اونٹ، اونٹنی کی قربانی درست ہے۔ ان کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی درست نہیں۔ گائے، بھینس، اونٹ میں اگر 7 آدمی شریک ہو کر قربانی کریں تو بھی درست ہے، مگر ضروری ہے کہ کسی کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو، اور یہ شرط ہے کہ سب کی نیت قربانی یا عقیقے کی ہو، صرف گوشت کھانے کے لیے حصہ رکھنا مقصود نہ ہو۔ اگر ایک آدمی کی نیت بھی صحیح نہ ہوگی تو کسی کی بھی قربانی صحیح نہ ہوگی۔ بکرا، بکری 1 سال کا پورا ہونا ضروری ہے۔
بھیڑ اور دمبا اگر اتنا فربا اور تیار ہو کہ دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہو تو وہ بھی جائز ہے۔ گائے، بیل، بھینس 2 سال کی، اونٹ 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ ان عمروں سے کم کے جانور قربانی کے لیے کافی نہیں۔ اگر جانوروں کا فروخت کرنے والا عمر پوری بتاتا ہے اور ظاہری حالت میں اس کے بیان کی تکذیب نہیں ہوتی، اس پر اعتماد کرنا جائز ہے۔ جب کسی جانور کی عمر پوری ہونے کا یقین ہو جائے تو اس کی قربانی کرنا درست، ورنہ نہیں۔ اور اگر جانور دیکھنے میں پوری عمر کا معلوم ہوتا ہے مگر یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ اس کی عمر ابھی پوری نہیں ہوئی تو اس کی قربانی کرنا درست نہیں۔ دمبا اور بھیڑ اس حکم سے مستثنا ہیں، ان کا حکم اوپر بیان ہو گیا۔ یاد رہے کہ جانور کے دانتوں کو دیکھ کر فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کرے، عمر کا لحاظ رکھے۔ جس جانور کے سینگ پیدائشی طور پر نہ ہو یا بیچ سے ٹوٹ گیا ہو اس کی قربانی درست ہے۔ ہاں سینگ جڑ سے اکھڑ گیا جس کا اثر دماغ پر ہونا لازم ہے تو اس کی قربانی درست نہیں۔ جو جانور اندھا یا کانا ہو یا اس کی ایک آنکھ کی تہائی روشنی یا اس سے زائد جاتی رہی ہو یا ایک کان تہائی یا تہائی سے زیادہ کٹ گیا تو اس کی قربانی کرنا درست نہیں۔ جو جانور اتنا لنگڑا ہو کہ صرف 3 پاؤں سے چلتا ہو، چوتھا پاؤں زمین پر رکھتا ہی نہیں یا رکھتا ہے مگر چل نہیں سکتا تو اس کی قربانی درست نہیں۔ اور اگر چلنے میں چوتھے پاؤں کا سہارا لیتا ہے مگر لنگڑا کر چلتا ہے تو اس کی قربانی درست ہے۔ اگر جانور اتنا دبلا ہو کہ اس کی ہڈیوں میں گودا تک نہ رہا ہو تو اس کی قربانی درست نہیں۔ اگر ایسا دبلا نہ ہو تو قربانی درست ہے۔ جانور جتنا موٹا فربا ہو اسی قدر قربانی اچھی ہے۔ جس جانور کا تہائی سے دم وغیرہ زیادہ کٹی ہو اس کی قربانی جائز نہیں۔ جس جانور کے دانت بالکل نہ ہو یا اکثر نہ ہو اس کی قربانی جائز نہیں۔ خصی جانور کی قربانی جائز بلکہ افضل ہے۔ جس جانور کے پیدائشی کان نہ ہو اس کی قربانی کرنا درست نہیں۔ اگر کان تو ہوں مگر چھوٹے ہوں اس کی قربانی درست ہے۔ جس جانور کے جسم پر خارش ہو تو اگر خارش کا اثر صرف جلد تک محدود ہو تو اس کی قربانی کرنا درست ہے، اور خارش کا اثر گوشت تک پہنچ گیا ہو اور وہ اس کی وجہ سے لاغر اور دبلا ہو گیا ہو تو اس کی قربانی درست نہیں۔ اونٹ، گائے اور بھینس کا اگر ایک تھن خشک ہو تو اس کی قربانی تو جائز ہے، لیکن اگر 2 تھن خشک ہو جائے یا کٹ جائے تو پھر قربانی جائز نہ ہوگی۔ اگر جانور صحیح سالم خریدا تھا پھر اس میں کوئی عیب مانے قربانی پیدا ہو گیا تو اگر خریدنے والا غنی صاحب نصاب نہیں ہے تو اس کے لیے اسی عیب دار جانور کی قربانی جائز ہے، اور اگر یہ شخص غنی صاحب نصاب ہے یعنی اس پر قربانی کا وجوب ہے تو پھر اس پر لازم ہے کہ اس جانور کے بدلے دوسرے جانور کی قربانی کرے۔ جانور پہلے صحیح سالم تھا لیکن ذبح کے لیے لٹاتے وقت عیب دار ہو گیا تو ایسے جانور کی قربانی میں کوئی حرج نہیں۔ قربانی کے لیے افضل اور بہترین جانور وہ ہے جو خصی ہو، خوبصورت ہو اور صحت مند ہو۔ نیز قربانی کے جانور کو چند روز پہلے سے پالنا افضل ہے تاکہ اس سے محبت ہو، پھر اس کی قربانی میں ثواب زیادہ ملے۔ جس جانور میں کئی حصے دار ہوں تو گوشت وزن کر کے تقسیم کیا جائے، اندازے سے تقسیم نہ کرے ورنہ کوئی حصہ کم اور کوئی زیادہ ہونے کی صورت میں سود ہونے کی وجہ سے گناہ ہوگا۔ اگر تمام حصے دار ایک جگہ کھاتے ہیں جدا نہیں تو اس صورت میں گوشت تول کر تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر ایک جانور میں کئی آدمی شریک ہیں اور سب گوشت کو آپس میں تقسیم نہیں کرتے بلکہ یکجا ہی فقراء اور احباب کو تقسیم کرتے ہیں یا کھانا پکا کر ان کو کھلانا چاہتے ہیں تو بھی جائز ہے۔ اگر تقسیم کریں گے تو پھر اس میں برابری ضروری ہوگی۔ افضل یہ ہے کہ قربانی کا گوشت 3 حصے کر کے ایک حصہ اپنے اہل و عیال کے لیے رکھے، ایک حصہ احباب میں تقسیم کرے اور ایک حصہ فقراء اور مساکین میں، اور جس کے اہل و عیال زیادہ ہوں تو تمام گوشت خود بھی رکھ سکتا ہے۔ لیکن گوشت بانٹنے کا اچھا طریقہ یہ ہے کہ اپنے خرچ کے موافق نکال کر باقی فقراء اور عزیز و اقارب میں تقسیم کر دیا جائے، اور ان لوگوں کا لحاظ خصوصیت کے ساتھ رکھنا چاہیے جو وسعت اور استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے قربانی نہیں کر سکتے۔ اگر گوشت کو تقسیم کرنے سے پہلے تمام شرکاء نے برضا و رغبت کچھ تھوڑا بہت صدقہ کر دیا تو یہ جائز ہے۔ کچا گوشت، چربی، قصائی کو مزدوری میں دینا جائز نہیں۔ قربانی کا گوشت فروخت کرنا حرام ہے۔ مردے کی طرف سے قربانی کرنا درست بلکہ باعث اجر بھی ہے، لیکن اگر کسی نے قربانی کی وصیت کی ہو تو اس صورت میں تمام گوشت کا صدقہ کرنا واجب ہے ورنہ نہیں۔ قربانی کی کھال، جب جانور شرعی طریقے سے ذبح کر لیا تو جانور کے خوب ٹھنڈا ہو جانے کے بعد کھال اتار لی جائے۔ ٹھنڈا ہونے سے پہلے کھال اتارنا ناجائز اور حرام ہے۔ جانور کی کھال احتیاط سے اتاری جائے، اس میں بے احتیاطی گناہ کا سبب بن سکتی ہے۔ چنانچہ فقہا نے لکھا ہے کہ بے احتیاطی کرتے ہوئے چھری کے ذریعے کھال میں سوراخ کرنا یا کھال پر گوشت کو چھوڑنا، کھال اتارنے کے بعد اس کی حفاظت نہ کرنا کہ سڑ کر بیکار یا کم قیمت والا بن جائے، یہ سب امور اسراف میں داخل ہیں جس کی ممانعت قرآن مجید میں ہے۔
قربانی کی کھال اپنے اور اہل عیال کے استعمال میں لانا جائز ہے، مثلا جائے نماز، کتابوں کی جلد، ڈول، دسترخوان، جراب، جوتا، کوئی بھی چیز بنا کر استعمال کی جا سکتی ہے۔ یہ بھی جائز ہے کہ کھال یا اس سے بنائی ہوئی کسی چیز کو ہبہ کر دیا جائے، اگرچہ وہ شخص مالدار یا قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، لیکن فقراء اور مساکین کو صدقے کے طور پر دینا مستحب اور افضل ہے، واجب اور فرض نہیں۔ ہاں اگر قربانی کا چمڑا، نقد رقم یا کسی چیز کے عوض فروخت کر دیا تو اس صورت میں رقم کی قیمت کا فقراء میں صدقہ کے طور پر دینا واجب ہوگا۔ قربانی کے جانور کی رسی اور جھول کو بھی صدقہ کر دینا چاہیے، یہ بھی مستحب ہے۔ قربانی کے کھال کے پیسے مسجد کی مرمت یا کسی اور نیک کام میں لگانا جائز نہیں، بلکہ کسی غریب کو اس کا مالک بنا دینا ضروری ہے۔ قربانی کی کھال قصاب، امام اور مؤذن کو بطور اجرت دینا جائز نہیں۔ قربانی کے جانور میں جتنے لوگ شریک ہوں گے وہ کھال میں بھی اپنے اپنے حصے کے برابر شریک ہوں گے۔ کسی ایک شریک کو یہ کھال باقی شرکاء کی اجازت کے بغیر اپنے استعمال میں لانا یا کسی اور کو دینا جائز نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تمام مسلمانوں کو قربانی کی عبادت صحیح اصولوں کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو برائے مہربانی لائک بٹن کو پریس کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ کمنٹس کے ذریعے اپنی قیمتی آراء ضرور دیں اور اس کے بعد چینل کو سبسکرائب کیجیے۔